وعلى سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ حروف مقطعات پر گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، یہاں پہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پہلے معنی کو دیکھ لیں پھر ترجمہ دیکھ لیں۔ ذالکا، یہ ذالکا جو لفظ ہے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اشارے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ وہ، تو اسی طرح یہ ذالکا یہ بھی کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر ذالکا کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی وہ۔ لیکن یہاں پر تو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہاتھوں میں کتاب لیے بیٹھے ہیں، اور فرمایا کہ ذالکا، اب یہاں پر معنی وہ کریں گے تو فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ قرآن حکیم کی عظمت شان کو واضح اور ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر یہ لفظ لایا گیا ہے۔ معنی اس کا ہوگا یہ کتاب۔ ذالکا، آگے ہے الکتاب۔ کتابیں تو دنیا میں بہت ساری ہیں، کئی کتابیں چھپ چکی، کئی کتابیں چھپیں گی، کئی کتابیں لکھی گئیں، کئی لکھی جائیں گی، لیکن وہ خاص کتاب جس کے اندر علوم قطعی اور یقینی ہیں، وہ کتاب اس دنیا میں ایک ہی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کتاب کے ساتھ الف لام لگا کر اسے خاص بنا دیا گیا، یعنی وہ خاص کتاب۔ تو یہ کتاب لا ریب، نہیں ہے شک، لا معنی نہیں، ریب معنی شک، فی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدن ہدایت ہے، راہ دکھاتی ہے۔ اس کے معنی پہلے بھی سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ ہدن رہنمائی کرنا، ہدایت کے معنی راستہ دکھانا، ہدایت کے معنی منزل مقصود تک پہنچانا، اور ہدایت کا معنی توفیق کا ملنا۔ تو یہ توفیق دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب، راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب، راستے پر ثابت قدم رکھتی ہے یہ کتاب، منزل مقصود تک پہنچاتی ہے یہ کتاب۔ کن کو؟ للمتقین، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، خوف دل کے اندر رکھنے والوں کو، تقوی کی دولت پانے والوں کو یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا ربط بھی دیکھ لیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ سورۃ فاتحہ میں بندہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کرتا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے، پھر اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں، غلام ہوں، محتاج ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد پھر سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے، اللہ مجھے صراط مستقیم چاہیے، میں اس سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو جب بندے نے سوال کیا تو اس کے جواب میں آیا کہ تم نے سوال کیا مجھ سے صراط مستقیم چاہیے، تو ذالک الکتاب، آ گئی تمہارے پاس اب وہ کتاب جو صراط مستقیم پر چلانے والی اور صراط مستقیم کے ذریعے سے منزل تک پہنچانے والی ہے۔ جس کا سوال کیا تھا اس کا جواب الکتاب یعنی قرآن کی صورت میں آ گیا انسان کے پاس۔ تو یہاں پر
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے یا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، رہنمائی کرتی ہے، راہ دکھاتی ہے، راہ بتاتی ہے متقیوں کو۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ جو شک ہوتا ہے، ریب یہاں پر لفظ آیا ہے، ریب شک، تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو شک کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو صورت یہ ہے کہ کلام میں شک پایا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھنے والے، سننے والے یا پڑھنے والے کہ اپنے دماغ کے اندر فطور پایا جاتا ہو۔ اب یہاں پر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں پہلی جو صورت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں اللہ رب العزت کے پاس محفوظ تھی، اور پھر اس کو اتارا گیا تھا فرشتوں کے وہ مقدس مقام جو آسمانوں میں ہے، جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے یا بیت العظمت کہا جاتا ہے، لوح محفوظ سے وہاں پہ اتارا گیا تھا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا وحی کی صورت میں۔ فرمایا یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں تھی، یہ وہی کتاب ہے جو بیت العزت میں اتاری گئی، یہ وہی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتاری گئی ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، چھاپی گئیں، منظر عام پہ آئیں، لیکن دنیا میں جتنی کتابیں ہیں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو شک و شبے سے بالا تر ہو۔ جتنی بھی کتابیں ہیں، جس نے بھی لکھی، کوئی بھی کتاب شک سے اور شکوک سے خالی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ قرآن حکیم کے نزول سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں، نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، مگر آج وہ بھی شک سے خالی نہیں رہے، ان کے اندر بھی شک پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، ان کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں، کچھ چیزیں نکال لی گئی ہیں، کچھ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، تو وہ کتاب شک سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی قرآن حکیم، اس کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ جملہ صرف صحابہ نے نہیں پڑھا، یہ جملہ صرف تابعین نے نہیں کہا، یہ جملہ اس زمانے کے مقدس لوگوں نے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والا انسان جب بھی قرآن اٹھائے گا وہ پہلے صفحے پر پڑھے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی جیسے لوح محفوظ میں تھی اسی طرح حرف بحرف بیت العزت میں نازل کی گئی، اور جس طرح بیت العزت میں تھی وہاں سے حرف بحرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اسے اتارا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اس کا لے لیا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک رہے گی، لیکن ہر قسم کے شک سے پاک رہے گی، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور تیسری چیز کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے، گزشتہ امتوں کے جو احوال اور واقعات بیان کیے گئے، یا آئندہ آنے والے اور دنیا میں پیش ہونے والے واقعات سے متعلق جو پیش گویاں کی گئی ہیں، یا اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے، تو ان میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ گزشتہ تاریخ سے متعلق چیزیں ہوں، یعنی واقعات ہوں سابقہ اقوام کی، یا آئندہ کی کوئی پیش گوئی ہو، کوئی بھی کسی واقعے پر اور کسی بات پر انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ غلط بیان ہوا ہے، یا اس میں فلاں جگہ پر غلطی پائی جاتی ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ نہ اس کے گزشتہ ماضی کے بیان کردہ واقعات میں کوئی غلطی کو شک نظر آتا ہے،
اور نہ ہی آئندہ پیش آنے والے واقعات سے متعلق جو پیش گویاں ہیں، نہ ان پر کوئی حرف اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، ہر قسم کے شک سے پاک ہے۔ اور جو نظام یہ کتاب پیش کر رہی ہے انسانیت کے آگے، دنیا کے سامنے، اس میں کوئی ایک حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا کوئی بھی ایسا اخلاقی یا قانونی یا معاشی یا سیاسی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے یا کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ اس زمانے میں تو نافذ ہو سکتا تھا، آج کے دور سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہیں ملے گی، بلکہ قرآن کریم کے اندر درج تمام احکامات، تمام قوانین اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مسائل بتائے ہیں، یہ ہر دور کے لیے ہیں اور ہر دور کے لیے یہ نافذ العمل ہے اور ہر دور میں یہ چل سکتے ہیں، کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے۔ اور اس کتاب کو دیکھا جائے تو ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ اس کی ہر بات کامل اور یقینی ہے، اس کی ساری باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں اور اس کے اندر کیے ہوئے سارے وعدے سچے اور یقینی ہیں۔ لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدایت، جیسا پہلے عرض کیا، توفیق کو بھی کہتے ہیں، رہنمائی کرنے کو بھی کہتے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، منزل تک پہنچانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اب یہاں پر ایک بات کو ذرا سمجھیں کہ دنیا کی کسی بھی کتاب سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کتاب ہے دنیا کی، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے صلاحیت چاہیے، اور قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تو اس سے مکمل، پورا اور کامل فائدہ اٹھانے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے، اسی صلاحیت کا اصطلاحی نام تقویٰ ہے، یعنی سچی طلب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف، آخرت کی فکر، عمل کا جذبہ، اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی جستجو، معصیت، نافرمانی اور منمانی والی زندگی سے چھٹکارے کا جذبہ جس میں پایا جائے گا تو وہی پھر تقویٰ کی تلاش میں نکلے گا، اور جب وہ تقویٰ کی تلاش میں نکلے گا، متقی بننا چاہے گا، تو متقی بنانے کے لیے رہنمائی جہاں سے مل سکتی ہے وہ یہی کتاب ہے جسے کہا گیا لا ریب فیہ، جو اعلان کر رہی ہے کہ ایسی کتاب ہوں میں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ تو پہلے عرض کیا نا کہ شک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کلام میں شک، اور ایک ہوتا ہے کسی کے دماغ میں فطور اور اس میں شکوک و شبہات کا پایا جانا۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کلام ہر قسم کے شک و شبوں سے بالاتر ہے، اور کسی کے اگر اپنے دماغ میں فطور ہے تو اس کے علاج کے لیے اسی صورت مبارکہ میں آگے آئے گا اور چیلنج کیا گیا ہے، تمہارے دماغ میں فطور ہے اور تم اگر اس کتاب کو ہدایت کی کتاب نہیں سمجھ رہے، نہیں مان رہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تسلیم کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسی ایک کتاب بنا کر لے آؤ۔ پھر اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی بنا لو، تمہارے اندر کون سی کمی ہے، تم بھی بنا لو۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، جن و انس کی مدد حاصل کر لو، ان کو ساتھ ملا لو اور سب مل کر اس جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کر دو، لیکن نہیں کر سکو گے۔ تو بھارت اور تقویٰ کیا ہے؟ یہی سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا حضرت ابی بن کعب سے۔
حضرت ابی بن کعب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابی، یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب جواب میں فرماتے ہیں، امیر المومنین، کبھی ایسی وادی سے آپ کا گزر ہوا ہے جس میں ہر طرف جھاڑیاں ہوں، ہر طرف کانٹے ہوں اور خاردار پودے ہوں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا گزر تو ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہاں سے آپ کس طریقے سے چل کر گزرے؟ جواب میں فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو اچھے طریقے سے سمیٹ لیا کہ میرا کرتا، میرا دامن، میرا کپڑا کسی جھاڑی میں نہ الجھ جائے، کہیں کانٹوں میں نہ الجھ جائے، اپنے دامن کو بچا بچا کر اور قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے جھاڑی سے باہر نکلا۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ دنیا کے اندر گناہوں کے، اللہ کی نافرمانی کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، معصیت کی جھاڑیاں ہر طرف ہیں، اور معصیت، گناہ، نافرمانی والی جھاڑیوں اور کانٹے اور خاردار پودوں سے اپنے دامن کو بچا کر نکل جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ متقی کون ہے، کون سا شخص متقی کہلا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ قرآن حکیم میں جو خوبیاں، جو صفات مومنین کی یا اللہ کے نیک بندوں کی بیان کی گئی ہیں، ان خوبیوں اور ان اوصاف کو اپنا لے، وہ شخص متقی کہلائے گا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ جو شرک اور بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہر شک والی اور شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہو اور پھر اچھائیوں کو اپنانے والا ہو اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو تو وہ شخص متقی کہلا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں قرآن حکیم کے بارے میں کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ رہنمائی کرتی ہے متقیوں کی، یہ راہ دکھاتی ہے اور منزل تک پہنچاتی ہے متقیوں کو۔ اور دوسرے مقام پر اسی صورت مبارکہ میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں فرمایا کہ یہ کتاب کیسی ہے جو رمضان کے مہینے میں اتاری گئی؟ فرمایا کہ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور وہاں پر فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب ایسا کیوں؟ اب کون سی بات ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کلام میں غلطی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ فرمایا ھدی للمتقین، وہاں فرمایا ھدی للناس، یعنی پوری انسانیت، اس زمین پر رہنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بننے والی یہی کتاب ہے۔ ہر انسان کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سبب یہی کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور یہاں پہ فرمایا ھدی للمتقین، جو لوگ متقی ہیں یا جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں، دونوں معنی ہیں۔ جو لوگ متقی ہیں یعنی جن کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے، یا جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں، تقوی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی جن کے اندر طلب پیدا ہو گئی، تڑپ پیدا ہو گئی، جستجو پیدا ہو گئی، اور وہ حق کے راستے کی تلاش میں نکل پڑے، وہ حقیقت کو پانا چاہتے ہیں، اپنی منزل مقصود تک درست حالت میں سلامتی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور باقی پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب یہی بن سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی ہدایت اختیار کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، اپنی حقیقی منزل تک سلامتی کے ساتھ پہنچنے کے لیے ہدایت کا کوئی بھی طلبگار ہوگا
تو اسے ہدایت اور رہنمائی صرف اسی کتاب سے ہی مل سکتی ہے۔ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو انسانی عقل سے دور نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ تجربہ کر کے قرآن حکیم کی سچائی کو آزما لو، اور اس کے استعمال سے تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تمہارے مسائل کا حل نکل آئے گا، ہر پریشانی سے چھٹکارا تمہیں مل سکے گا بڑی آسانی کے ساتھ۔ لیکن آ کر ذرا اس کو آزماؤ تو صحیح، ذرا اس کے قریب تو آؤ۔ دنیا میں کون ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ عرب کی قوم جہالت میں کس حد تک پہنچی ہوئی تھی؟ انتہا درجے کی جہالت عرب کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ سب سے زیادہ پسماندہ قوم تھی، سب سے زیادہ غیر مہذب اور غیر متمدن لوگ تھے وہ، مگر جب ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا اور ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، اور اپنی طرف سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب قرآن حکیم کی صورت میں نازل فرمائی، اور پھر جب ان لوگوں نے جو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جب انہوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کیا، تو پھر ان کے اخلاق اچھے اخلاق بنے، ان کے معاملات دوسروں کے لیے مثال بن گئے، ان کا رہن سہن سنور گیا، ان کے اندر تعلیم و حکمت جہالت کی جگہ پہ آ گئی، اور ان کی سیاست اور ان کی معیشت اس قدر مستحکم ہوئی کہ دنیا والے ان کی مثال دینے لگے، اور آج تک دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں انہوں نے کمال حاصل نہ کیا ہو، اور یہ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ قرآن حکیم کی برکت سے ہوا۔ جو پہلے سب سے پیچھے تھے، اور جب قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے تو ساری دنیا کے امام بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ تو قرآن حکیم کا ہر وعدہ جو ان سے کیا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عروج عطا فرمایا، دنیا کی قوموں میں وہ سب سے اونچے نظر آتے تھے، لیکن جب سے اس امت نے عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اپنی منمانیاں کرنے لگے، تو وہی بیماریاں لوٹ کر دوبارہ آ گئیں، جو بیماریاں قرآن حکیم کی برکت سے نکلی تھیں۔ جہالت کی تاریکیوں کو مٹایا تھا قرآن حکیم کی روشنی نے، لیکن آج اس روشنی سے دور رہ کر ہم پھر تاریکیوں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر نئے سرے سے ایک پختہ عزم کے ساتھ آئیں، اور اس قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے احکامات کو، اس کے اندر درج تعلیمات کو ہم سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک عہد بھی کریں، عزم بھی کریں، اور قدم بھی اٹھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے وہ وعدے جو اللہ نے کر رکھے ہیں متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے، وہ وعدے اللہ تبارک و تعالی آج بھی پورے کر کے دکھائیں گے، جس طرح ماضی میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ وعدے پورے کر کے دکھائے۔ انسان دو قسم کے پائے جاتے ہیں۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں لا ابالا پن ہوتا ہے، وہ بے فکرے ہوتے ہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی منصوبے کے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھ بوجھ کی صلاحیت عطا کی گئی ہوتی ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے انجام پہ غور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کام کو وہ شروع کرتے ہیں۔ یعنی وہ زندگی جو گزارتے ہیں لا ابالی پن میں نہیں گزارتے، بلکہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ احتیاط سے گزرنے والی ہوتی ہے، اور وہ حقیقی معنوں میں زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
تو ایسے لوگ جو احتیاط کرنے والے ہوں، جو زندگی میں احتیاط کرتے ہوں، تو احتیاط کرنے والے ہی متقی کہلاتے ہیں، اور ان کے اندر تقوی کا رنگ پایا جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اس میں نقصان تو نہیں ہوگا، اس میں پروردگار عالم کی ناراضگی تو نہیں ہوگی، اس میں انجام میرا کیا ہوگا بعد میں، کہیں مجھ سے پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی۔ تو وہ ہر کام کے بارے میں پہلے خوب سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد ہی پھر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور جو سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، جو سوچ سمجھ کے کام کا آغاز کرتا ہے، تو پھر ایسا بندہ احتیاط والا بندہ کہلاتا ہے۔ اور جو احتیاط کرنے والا ہو، جس کے دل کے اندر، جس کے باطن میں احتیاط پائی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، اور اسی کے اندر پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ تو آج قرآن حکیم سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے، اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔